السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ محمد کمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عوان ٹی وی۔ ناظرین، آج آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ہری پور درویش کے ایک باہمت اور بہادر نوجوان سے، جس نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ڈاکو کو، ایک چور کو آدھی رات کو پکڑا اور اس کو جو ہے ہری پور پولیس کے حوالے کیا گیا۔ پہلے تو انہوں نے خود اس کی جو ہے کلاس لی اور اس کے بعد جو ہے اس کو حوالے کیا ہری پور پولیس کے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو ڈاکو، یہ جو لٹیرا تھا، یہ گزشتہ 2-3 سالوں سے جو ہے یہ ہری پور درویش کی گلیوں میں آتا آدھی رات کو، کبھی اس کے پاس خنجر ہوتا تھا اور کبھی اس کے پاس پسٹل ہوتا تھا۔ وہ آ کے یہاں پہ لوگوں کو ڈراتا تھا اور کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو پکڑ کے اس سے یہ پوچھ سکے کہ بھائی تم یہاں پہ کیوں آتے ہو، تمہارے پاس یہ پسٹل، یہ گن تم کیوں ساتھ لے کر آتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے آنے کا؟ کیونکہ سب لوگوں سے ڈرتے تھے، وہ لوگ پہرا تو کرتے تھے لیکن جب وہ آتا تھا تو سب لوگوں کی کام پہ ٹانگ جاتی تھی اور کوئی بھی جو ہے اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جو ہے اس سے بات کر سکے۔ تو یہ ایک بہادر نوجوان ہے، ان سے پوچھتے ہیں کیسے جو ہے اس کو پکڑا، اس سے مخاطب کیسے ہوا اور اسے ڈر نہیں لگا اس سے بات کرتے ہوئے، اسے پکڑتے ہوئے۔ آدھی رات کا وقت تھا، وہ اس کے پاس خنجر تھا اور خنجر بھی اسے مار سکتا تھا۔ تو تمام تفصیل جو ہے اس بہادر نوجوان سے ہم پوچھیں گے اور ہمیں فخر ہے اس بہادر نوجوان پہ۔ ایسے نوجوان جو ہے بہت کم جو ہے پیدا ہوتے ہیں اور درویش پورے ہری پور درویش کی طرف سے جو ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بہت بہادری کا کام کیا اور ان کے اس کام سے جو ہے ابھی بچہ جو ہے رات کو سر اٹھا کے جو ہے گھومتا ہے، جو ہماری جو ماؤں بہنوں کی جو عزت ہے وہ اس نے بچائی ہے، کیونکہ وہ جو اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ آج پیش کر جاتا ہے، کسی کو وہ مار دیتا تو اس سے ہمارے محلے کی نہیں بلکہ پورے ہری پور کی جو ہے بدنامی ہوتی۔ تو انہوں نے جو ہے اس بدنامی سے ہمیں بچایا ہے، پورے محلے کا جو ہے سر فخر سے بلند کیا ہے۔ تو بھائی جان، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں گے آپ کہاں سے آ رہے تھے، آپ نے اس چور کو کیسے مخاطب ہوئے؟ آپ کو پہلے پتا تھا کہ وہ آئے گا؟ اس چور کو آپ نے پکڑا کس طرح؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو بات اس طرح ہے کہ ہمیں پہلے بھی پتہ تھا یہ چور یہاں آتا جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، گھروں میں بھی اترتا تھا، چوریاں وغیرہ کرتا تھا۔ تو میرے کچھ دوست تھے اور میرے والد صاحب کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوا ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو ہے ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، یہ رات کو آتا ہے 2-2:30 بجے، تو یہاں گلیوں میں بھی گھومتا ہے، کئی گھروں میں بھی یہ گھسا ہے چوری وغیرہ کرنے کے لیے، تو گندم کاٹنے کے لیے۔ تو تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا، سحری کرنے کے لیے ہم واپس آئے تو آگے سے دیکھا یہ بھاگتا ہوا آ رہا تھا، تو میرے دوستوں سے یہ نکل چکا تھا، میرے پاس آ گیا تھا۔ تو آپ کے دوستوں کو پتا تھا کہ یہ وہی ڈاکو ہے لیکن انہوں نے اس کو پکڑا نہیں؟ جی انہوں نے نہیں پکڑا اسے، کیونکہ وہ شاید ڈرتے تھے، اس وجہ سے نہیں پکڑا۔ تو جب یہ میرے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے اسے روکا، میں نے پوری کوشش کی کہ اسے پکڑ لوں، یہ بھاگ نہ جائے مجھ سے۔ تو اس کے پاس خنجر بھی تھا، جب یہ بھاگنے کی کوشش کرتا تو اسے میں نے پکڑ لیا، پھر میں اسے لے کر آیا اپنے والد صاحب کے پاس۔ نہیں، آپ نے جب اس کو پکڑا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے آپ پر کوئی وار کیا یا اس کے پاس جو خنجر تھا وہ آپ کو مارنے کے لیے اس نے خنجر نکالا تھا؟ نہیں، اس ٹائم اس نے نہیں نکالا تھا، وہ ڈر گیا تھا کیونکہ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ جب بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے ابھی بھاگنا نہیں ہے ورنہ ابھی میں آپ کو بہت ماروں گا، تو اس لیے وہ ڈر گیا تھا شاید وہ بھی۔ تو پھر اسے یہاں لے کر آئے اپنے والد صاحب کے پاس، میں کر رہا تھا وہ، لیکن نہیں کر سکا کچھ بھی وہ۔ تو آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی بھی ڈر خوف نہیں تھا کہ وہ آپ کو مار دے گا اس طرح؟ نہیں، الحمدللہ، ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، وہ تو ایک انسان تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے، پچھلے روزوں کی بات ہے، جب اس نے رات کو یہی ٹائم تھا، 2-2:30 کا ٹائم تھا، ہمارے والد صاحب گاڑی چلاتے ہیں تو واپس آ رہے تھے، تو اس نے اسے روکا تھا، میری طرح انہوں نے بھی اسے روکا تھا، لیکن اس نے موقع پہ ہی گن نکال دی تھی، تو میں نے اسے نہیں چھوڑا گن کے لیے کہ کوئی گن نکالے یا خنجر وغیرہ تھا، جو بھی تھا اس کے پاس، وہ اسے میں نے نہیں چھوڑا، موقع ہی نہیں دیا۔ پھر آپ نے اس کو پکڑا تو پھر آپ کے ساتھ ایک پنجابی دوست تھا آپ کا، تو آپ نے اس چور کو یہ بولا کہ میں اپنے والد صاحب کو بلاتا ہوں، آپ نے 2 سال پہلے میرے والد صاحب کو گن دکھائی تھی، تو ابھی میں اپنے والد صاحب کو بلاتا ہوں، تو اگر انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ آپ ہی وہی ڈاکو ہیں جس نے گن دکھائی تھی، تو پھر آپ کے ساتھ اگلی کارروائی کرنی
کریں گے. اگر آپ میرے والد صاحب نے یہ بولا کہ آپ نہیں ہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا, تو اس نے پھر کیا کیا, میں نے یہ سنا ہے کہ وہ آپ سے بچنے کی یہی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کو بول رہا تھا مجھے پنجابی جو میرا آپ کا دوست ہے اس کے حوالے مجھے کر دو, اب آپ اپنے جو ہے والد صاحب کو بلا کے لے آؤ. یہ درست بات ہے؟ جی بالکل ایسے ہی تھا, وہ ایسے ہی کر رہا تھا, کوشش کر رہا تھا, کیونکہ وہ پہلے بھی میرے دوستوں کو ڈرا چکا تھا خنجر وغیرہ دکھا کے, گن وغیرہ دکھا کے, تو بھاگ جاتا تھا. تو اس لیے میں نے اسے کوشش کی کہ میں خود ہی اس کے پاس کھڑا تھا, یہیں پہ تھا, تقریباً رات کے 2:30 سے اوپر ہی ٹائم تھا. تو پھر میں نے اپنے والد صاحب کو بلوایا, تو وہ آئے. جب انہوں نے بتایا کہ یہی شخص ہے وہ جو ہمیں ڈراتا پھر رہا ہے, پورے محلے کو تنگ کیا ہوا ہے. میں نے تو سنا ہے آپ اس کو اتنا زور زور سے مار رہے تھے, اس کو پکڑ کے دیواروں کے ساتھ آپ نے اس کو اتنا مارا ہے. تو آپ کے ساتھ جو پنجابی دوست تھا آپ کا, وہ بھی دیکھ کے اتنا ڈر رہا تھا, وہ آپ کی محنت کر رہا تھا, یار اس کو چھوڑ دو یہ مر جائے گا, لیکن آپ نے جو ہے یہی کہا کہ بس یہ اس نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے. تو اس وقت آپ کو یہ بھی نہیں لگا کہ اگر یہ مر جائے گا تو وہ سارا جو ہے کیس آپ کے اوپر آ جائے گا؟ جی دیکھیں, اگر کوئی بھی وہ شخص ہونا وہ یہی سوچتا ہے کہ یار اس نے میرے والد صاحب کے ساتھ زیادتی کی ہے, اسے آدھی رات کو گن دکھایا, ڈرایا ہے اسے. اسی لیے میں نے اسے پھر پولیس کے حوالے بھی کیا. میں نے کہا آئندہ کسی بھی بزرگ کو یہ آدھی رات نہ ڈرائیں, کسی بھی بھائی کو نہ ڈرائیں, کسی بھی گھر میں نہ گھسیں. حالانکہ وہ تھا چور, ایک ڈاکو تھا, ہر گھر میں گھستا تھا. تقریباً محلوں میں 3-4 گھروں میں چوری ہوئی ہے, اسی کا یاد تھا اس میں. تو یہاں پہ جو جتنے بھی جو لوگ تھے تو انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا ہے اس میں, آپ پولیس کے پاس جا کے اپنی پیشی کی تو یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ گئے ہیں, تعاون کیا ہے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ؟ جی بالکل, یہ سب گئے تھے, کیونکہ ان سب کو اس نے تکلیف دی تھی. آدھی رات کو ان کو جگایا تھا اس ڈاکو نے. تو شاید اس کے اور دوست بھی ہو سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, پولیس کے پاس اس کے FIR درج کرائی ہے, اس کے اوپر پرچہ کیا ہے کہ بھائی اس سے اور بھی سچ اگلوائیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ رات کو آدھی رات کو گھومنا, خنجر لے کے, گن لے کے لوگوں کو ڈرانا, اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کے شاید ٹیم بھی ہو سکتی ہے. تو پولیس کے پاس آپ گئے تو وہاں پہ اس نے کوئی ابھی تک اعتراف کیا ہے؟ ابھی کل آپ گئے تھے وہاں پہ, آپ نے جا کے SHO صاحب سے بات کی, تو انہوں نے کیا بتایا کہ اس نے کوئی اپنا جرم قبول کیا, اس نے یہ بتایا کہ وہ یہاں پہ کیوں آتا تھا, کیوں پھرتا تھا گن لے کے یا خنجر لے کے, یہاں پہ کیوں آتا تھا وہ؟ جی ہمارے سامنے تو اس نے ایسا کوئی جرم نہیں قبول کیا, صرف یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے ان سب کو ڈرایا تھا. جی یہ میں مانتا ہوں, لیکن اس نے بات ایسی کی, ہمیں ایسی بھی آ گئی تھوڑی وہاں سے SHO صاحب کے سامنے. وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس جو گن تھی آدھی رات کو میں لے کر گھوم رہا تھا وہ نکلی تھی. کہتے ہیں کہ یار اصلی ہو یا نکلی ہو, جیسے بھی وہ گن تھی, آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں, کیوں لوگوں کو ڈرا رہے ہیں؟ تو اس کا یہی مقصد ہے, آدھی رات کو گھومنا, گھروں میں سب سو رہے ہوتے ہیں, یہ گھروں میں گھستا ہے, چوریاں وغیرہ کرتا ہے, اور اگر کوئی راستے میں روک لے اسے تو پھر وہ اسے ڈراتے, دھمکاتے, بھاگ جاتا ہے. اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ وہ خود کو مفرور کہہ رہا تھا کہ میں ایک مفرور ہوں, اپنے گاؤں سے بھاگا ہوا ہوں, میں آدھی رات یہاں پناہ لیتا ہوں, گھومتا ہوں. میں نے کہا یار ہمارے یہاں تو مفروروں کو کوئی جگہ نہیں. بہت شکریہ آپ کا مومن بھائی, آپ نے اپنا ٹائم دیا, اور ہمیں آپ پر فخر ہے جس طرح سے آپ نے بہادری کے ساتھ یہ کام کیا ہے. اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, 2 سالوں سے وہ ادھر آ رہا تھا, لوگوں کو گن دکھا رہا, پسٹل دکھا رہا تھا, اور کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو روکنے کی, لیکن آپ نے اس کو روکا ہے, اور ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم یہ امید بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ابھی کوئی بھی جو ہے کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ درویشی گلیوں میں, ابھی آئے دن کو بھی کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی, رات کو تو بھی دور کی بات ہے, دن کو بھی اگر آپ یہ کام نہ کرتے تو شاید کراچی یا پاکستان کے جو دوسرے شہر ہیں جہاں پہ دن کو جو ہے لٹیرے آ کے کبھی ہاتھوں سے پیسے لے جاتے ہیں, موبائل لے جاتے ہیں, عورتوں کے ہاتھوں سے پرس لے جاتے ہیں, تو یہ ہمیں ہری پور میں درویش میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن آپ نے جو ہے وقتاً جو ہے اس کو روک دیا, اور آپ ان کی جو بہادری ہے اور انہوں نے جو دلیری کا کام کیا ہے, اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور اس طرح کے جو لٹیرے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور ابھی انہوں نے اکیلے اپنے دم پہ جو ہے اس کو پکڑا تھا, اور اس وقت سحری کے ٹائم جو ہے انہوں نے اتنا اس کو مارا تھا, تو پھر بھی جو ہے آواز سن کر جو ہے جس دیوار کے ساتھ وہ اس کو مار رہے تھے وہاں سے بھی کوئی اندر سے نہیں نکلا. تو ایٹ لیسٹ اتنا کر لیا کریں کہ باہر نکل کے دیکھ لیا کریں کہ اگر کوئی آواز آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, تو اپنے محلے دار کا بھی خیال کر لیا کریں, باہر آ کے دیکھ لیا کریں کیا ہو رہا ہے. اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ کا پڑوسی ہے, قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ اگر کوئی باہر اس طرح آپ کا پڑوسی ہے کوئی بھی تکلیف میں تھا, آپ نے اس کی ہیلپ کیوں نہیں کی.
کی ایٹ لیسٹ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض ضرور نبھایا کریں، اور اس نوجوان نے جو کام کیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور آپ بھی اپنی رائے دیں اس طرح کے نوجوان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، تاکہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس طرح کے جو غلیظ جو ڈاکو ہیں ان سے پاک ہو سکے۔ تو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کی خدمت میں لاتا رہوں گا، تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان محمد کامران کو اجازت۔ اللہ حافظ۔